ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کلاس 6 سبق نمبر 1 نظم حمد پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھتے ہیں۔ خوش نمائی، نرالی، حکمت، چٹکنا، پدکنا، عطر، میوے، نادر، قوی، قادر، مہک، چہک۔ چلے اب نظم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوشنمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تارو بری رات کیا بنائی۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل پکائے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹی۔ چلیں اب الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ خاص الفاظ معنی: بالی، خوشہ، گندم یا جو وغیرہ کا سٹا۔ بسانا، آباد کرنا۔ پرند، پرندہ، اڑنے والا جانور۔ پدکنا، اچھلنا، کودنا۔ حکمت، دانائی۔ خوشنمائی، خوبصورتی۔ ڈالی، ٹہنی یا شاخ۔ عطر، خوشبو کو کہتے ہیں۔ قادر، قدرت والا، غالب۔ قوی، مضبوط۔ نادر، نایاب، عمدہ، کامیاب۔ نرالی، انوکھی۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ اگلا سوال، پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے، اور آخر میں قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ چلیں اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ جواب: جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد یا حمدیہ نظم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز خوبصورت ہے۔ چند کا ذکر اس نظم میں ہے، جیسا کہ پرند، پھول، دن، رات، پھل، باغ، میوے وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو عطا کی ہے۔ سوال نمبر 4، قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: طاقت اور اختیار رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی مضبوط اور قدرت رکھنے والی ہے۔ وہ تمام جہانوں پر قادر ہیں، قدرت رکھتا ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ چلو بچوں اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے صفائی، صفائی کا متضاد گندگی۔ نادر، نادر کا متضاد عام۔ ظاہر، ظاہر کا متضاد بنے گا باطن۔ رات، رات کا متضاد دن۔ بچوں یہ الفاظ متضاد ہو گئے۔ اب
الفاظ متضاد کے بعد سوال ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ یہ الفاظ بے ترتیب دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو مصرعوں میں لگانا ہے۔ ننھی کلیاں ڈھیس رہی ہیں، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، دن کو بخشی ڈھیر صفائی، دن کو بخشی عجب صفائی، ڈھیر سے نہیں ہے کوئی خالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، ڈھیر سے بری رات کیا بنائی۔ تو یہاں پر لکھیں گے تارو بری رات کیا بنائی۔ یہ مصرع مکمل ہو گئے۔ ابھی آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں۔ بچوں یہ ضروری نہیں کہ یہاں پر جو جملے میں نے بنائے ہیں آپ سیم ٹو سیم وہی کاپی کریں، بلکہ آپ ہم سے بہتر بھی جملے بنا سکتے ہیں جب آپ لوگ کوشش کریں گے۔ تو چلو الفاظ جملے ابھی کرتے ہیں۔ سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ کو جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے عجیب۔ میں ایسی جگہ تھا میرے سامنے عجیب و غریب چیزوں کا ہجوم تھا۔ دوسرا لفظ ہے عطر۔ پھولوں سے عطر حاصل کر کے ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اکثر لوگ نہانے کے بعد اپنے کپڑوں پر عطر لگاتے ہیں۔ ڈالی۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، یا درخت کی ڈالی پر ایک پرندہ بیٹھا ہے، درخت کی ڈالی پر ایک پرندہ بیٹھا ہے۔ نرالی۔ میری نظروں کے سامنے نرالی ہریالی تھی، یا اللہ تعالیٰ کی شان بہت نرالی ہے۔ اگلا لفظ قادر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بچوں تو یہ الفاظ جملے ہو گئے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ خود کوشش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بہتر جملے بنا سکتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں میچ دی کالم کی طرف۔ سوال ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف، رات، کلیاں، چڑیاں، پرندے، پھول۔ کالم ب میں جو الفاظ ہیں، چٹک رہی ہیں، پھدک رہی ہیں، تارو بری ہے، مہک رہے ہیں، چہک رہے ہیں۔ رات کو آپ ملائیں گے تارو بری ہے۔ کلیاں کس سے ملائیں گے؟ چٹک رہی ہیں۔ چڑیا پھدک رہی ہیں۔ پرندے چہک رہے ہیں۔ پھول مہک رہے ہیں۔ سامنے میں نے یہ ان کے صحیح آنسر بھی لکھوائے ہیں، جو مناسب لفظ ہیں تو وہ بھی لکھوائے ہیں، آپ یہ بک پہ کریں گے۔ اب اس مشق کا آخری سوال، مرکزی خیال۔ مرکزی خیال یہاں پر میں نے بھی لکھوایا ہے کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مرکزی خیال کم سے کم 3 سطروں پر لکھیں گے، 3 لائنوں میں لکھیں گے۔ تو اس حمد کا جو مرکزی خیال ہے، آپ لوگ اس کا کوشش کریں کہ خود لکھیں کہ اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ہیڈنگ میں بھی بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح بھی اس کا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اس نے یہ دنیا پر رونق
اور خوشبودار بنائی ہیں۔ تو یہ بچوں مرکزی خیال ہو جائے گا، آپ لوگ اپنے انداز میں بھی مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں نظم کی تشریحات کی طرف۔ حمد کی ابھی تشریحات کریں گے۔ بند نمبر 1، جو چیز خدا نے ہے بنائی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ جب پیپر میں آ جائیں تو آپ نے اس طرح اشعار لکھنے ہیں، یہ جو بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ ہیں تو مینز یہاں پر جتنے بھی وہ مصرے ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ پھر لکھیں گے حوالہ نظم، یعنی نظم کا نام حمد، اور پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے شاعر کا نام، تو یہ حوالہ نظم ہو جائے گا، اس کو حوالہ متن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ پھر لکھیں گے حل لغت الفاظ، خوش نمائی خوبصورت، رنگ ڈنگ شکل صورت، اشیاء چیزیں، نرالی انوکھی، اور حکمت دانائی۔ اس طرح آپ لوگ حل لغت الفاظ لکھیں گے، اس کے بعد تشریح کریں گے۔ ان اشعار میں شاعر اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نہایت ادب و احترام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز نہایت حسین اور خوبصورت ہے، اس کی ہر چیز اپنے رنگ اور افادیت میں بے مثال ہے، کوئی بھی چیز نکمی اور بیکار نہیں ہے۔ باغوں میں خوبصورت ننھی کلیاں جب کھلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں جب ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتی ہیں تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو میں بسایا اور کائنات میں حسن بکھیر دیا، دن اور رات کو سورج، چاند اور ستاروں سے سجایا، اسی طرح کے میوے اور پھل پیدا کیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے اللہ کی طاقت اور قدرت جھلکتی ہے۔ یہ پہلے بند کی تشریح ہو جائے گی۔ اس کے بعد بند نمبر 2، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں ڈیش 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 اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ بیچ میں جتنے مصرے آ رہے ہیں وہ آپ لوگ اس طرح لکھیں گے پیپر میں۔ پھر حوالہ نظم لکھیں گے۔ حوالہ نظم یعنی اس نظم کا کیا نام ہے؟ حمد، اور شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ پھر حل لغت لکھیں گے۔ حل لغت میں جو الفاظ ہیں: چھٹک، کھلنا، پھدکنا، اچھلنا کودنا، عجیب، انوکھا، عطر، خوشبو۔ اور اب تشریح کس طرح کریں گے؟ ان اشعار میں شاعر اللہ کی قدرت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے ہر طرف پھول اور کلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ کلیوں کے کھلنے کا منظر نہایت دلکش اور حسین ہوتا ہے۔ چھوٹی چڑیاں اور پرندے باغوں میں چہکنے لگتے ہیں۔ اللہ نے یہ پرندے بھی کیا خوب بنائے ہیں اور ان کو کیا عجب پر لگائے ہیں، ان کا اڑنا ماحول کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح پھولوں میں بھی بے شمار مختلف قسم کی خوشبوئیں ڈال دیں جو ہمارے دل اور دماغ کو مسحور کر دیتی ہیں۔ بند نمبر 3، دن کو بخشی عجب صفائی، اور پھر آخر میں بے شک ہیں قوی و قادر۔ یہ تیسرا بند ہے اور اس نظم کا آخری بند۔ حوالہ نظم لکھیں گے: حمد،
اور شاعر کا نام اسماعیل میرٹی۔ پھر حل لغت الفاظ: عجب، عجیب، میوے، اناج، نادر، نایاب، قادر، قدرت والا، قوی، طاقت، طاقتور۔ تشریح: ان اشعار میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے دن کو خوبصورت سورج کی روشنی عطا کی ہے جو ہماری زندگی کو روشن اور چمکدار بناتا ہے۔ رات کے وقت آسمان پر چمکنے والا چاند اور ستارے نہ صرف رات کو روشن کرتے ہیں بلکہ آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ مٹی میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ ننھا سا بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور اس مٹی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو نہایت عمدہ طریقے سے بنایا ہے۔ ہر چیز سے اللہ کی طاقت اور قدرت نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تشریحات ہو گئی۔ یہ تشریحات بچوں آپ لوگ اپنی کاپیوں پر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس مشق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔